الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم سامعین کرام، ہماری آج کی اس مجلس کا موضوع ہے خشیت الہی، یعنی اللہ تعالی سے ڈرنا اور اللہ کے ڈر کا اثر انسان کے ظاہر پر ہو اور اللہ کے خوف سے رونا۔ ویسے خشیت اور خشوع یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھ جائے، اللہ رب العالمین کی ہیبت دل میں بیٹھے اور اللہ رب العزت کی محبت دل میں آ جائے، اور اتنی محبت آ جائے کہ انسان اللہ کی ناراضگی سے کانپ اٹھے اور انسان اس کی محبت میں اداس ہو جائے۔ بس ایسا انسان کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی خشیت پیدا ہو جائے تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں کی طرف قدم نہیں اٹھاتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ یہ خشیت الہی اور خشوع کی کیفیت اصل تو دل میں ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ انسانی اعضاء پر بھی پڑتا ہے۔ یعنی خشیت نام ہے عاجزی کا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا اور اللہ کے سامنے رونے کا، تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر انسان کے اعضاء پر ہوتا ہے۔ جب دل میں خشیت ہوتی ہے تو اعضاء پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جس طرح اگر آگ ہم روشن کریں تو دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور درخت لگائیں تو اس پر پھل نکلتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جس دل کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے تو خشیت کے آثار اس کے اعضاء پر بھی نظر آتے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جو انسان اللہ کی خشیت سے رو پڑا تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح مت سمجھیے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کی آگ 70 درجے کم ہے جہنم کی آگ سے، اور جہنم کی آگ میں بہت زیادہ شدت ہے۔ دنیا کی آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ وہ پانی سے نہیں بجھتی، وہ آنکھوں کے پانی سے بجھتی ہے۔ ہماری آنکھ سے نکلا ہوا ندامت کا ایک قطرہ، ایک آنسو جو ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام فرما دیتے ہیں۔ اور دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں یہ بھی فرق ہے کہ دنیا کی آگ ہر ایک کو جلا دیتی ہے، چاہے نیک ہو چاہے وہ برا انسان ہو۔ اگر کوئی نیک انسان دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈال دے، ہاتھ اس کا بھی جل جائے گا۔ کوئی برا انسان اگر جہنم دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈال دے تو اس کا بھی جل جائے گا، بلکہ یہ تو اللہ کے نبیوں کو بھی معاف نہیں کرتی، اسے بھی جلا دیتی ہے۔ اللہ یہ کہ اللہ کا حکم اسے نہ جلانے کا آ جائے تو پھر وہ نہیں جلاتی۔ ایک پیغمبر گزرے ہیں حضرت جرجیس علیہ السلام، تو آگ نے ان کو جلا دیا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک آگ کا شعلہ انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھا تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان جل گئی تھی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن دنیا کی آگ نے انہیں بھی جلا دیا۔ نیک عورت کھانا پکائے، بے احتیاطی سے اس کا ہاتھ بھی جل جاتا ہے، لیکن دوزخ کی جو آگ ہوگی، جہنم کی جو آگ ہوگی، وہ صرف کافروں کو، گناہگاروں کو جلائے گی، نیکوں کو نہیں جلائے گی، نافرمانوں کو جلائے گی۔ نیک اور متقی لوگوں کو جہنم کی آگ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ایک روایت میں آتا ہے
کہ مومنین جب پلسرات سے گزریں گے تو جہنم آواز دے گی کہ اسری یا مومن، اے مومن جلدی گزر جا، کیونکہ تیرے نور سے میری آگ بجھ رہی ہے۔ تو الٹا ایمان والوں کے نور سے تو آگ بجھتی ہے، تو ایمان والوں کو، مومنین کو، نیکوں کو جہنم کی آگ نہیں جلاتی، بلکہ ان کا نور جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کا حکم بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو اللہ رب العزت اسے جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرماتے ہیں۔ تو جو حقیقی مومن ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف ضرور ہوتا ہے، اور جس کے دل میں خشیت الہی نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، وہ نام کا تو مومن ہے لیکن حقیقی مومن نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے جو میں نے پڑھی ہے اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والے لوگوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ان کے دل ڈر جائیں، یا جو اللہ نے نازل کیا اس سے دل ڈر جائیں۔ تو پروردگار عالم دیکھیے کیسے عجیب انداز میں فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا، اتنی دیر کر دی، یعنی ان کے دلوں میں تو پہلے ہی اللہ کا خوف آ جانا چاہیے تھا، خشیت الہی پہلے ہی آ جانی چاہیے تھی۔ پھر اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ خشیت کی صورتیں بھی مختلف ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف صورتیں اس کی لکھی ہیں۔ ایک ہے نماز میں خشیت الہی۔ تو نماز میں خشیت کا مطلب کیا ہے کہ نماز اتنی بنا سنوار کر پڑھی جائے کہ اعضاء اور جوارح میں سکون اور اطمینان ہو، تعدیل ارکان کا خیال رکھے، اسے کہتے ہیں سنوار کر نماز پڑھنا، جما کر نماز پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے نماز کی نیت باندھی اور اپنی داڑھی کے بالوں سے کھیلنا شروع کر دیا، انگلیاں ڈالیں، کھیلنا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اس بندے کے دل میں خشیت الہی اگر ہوتی تو اس کے اعضاء پر بھی سکون ہوتا، یہ حرکتیں نہ کرتا جو اب کر رہا ہے۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل میں خشوع نہیں ہے۔ اسی طرح خشیت کی ایک صورت ذکر الہی میں بھی خشیت ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر میں خشیت کا مطلب کیا ہے کہ انسان ذکر اور مراقبے کی حالت میں ہو تو اس وقت بھی دل میں خشوع ہوتا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات انسان کے منہ سے اللہ کی محبت میں سرد آہیں نکلتی ہیں، ٹھنڈی سانس لیتا ہے، اور کبھی بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں رو رو کر بے ہوش بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام کیفیتیں، تڑپنا، رونا، آہیں بھرنا، یہ سب خشیت الہی ہے، اللہ کی محبت میں آہیں بھرنا۔ قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ بے شک ابراہیم خلیل اللہ تو اللہ کی محبت میں آہیں بھرا کرتے تھے۔ تو اس لیے محبوب کی خاطر، محبوب کی محبت میں آہیں بھرنا یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی اور اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ اور کبھی کبھی محبوب کی نظر ہی ایسی ہوتی ہے جو سینے سے پار ہو جاتی ہے اور پھر بس میں بھی نہیں ہوتا، تو ایسا بندہ جب کبھی رو پڑتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس بندے کے آنسوؤں کی بھی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ تو ایک ہے اللہ والوں کا رونا،
اور ایک ہے عوام الناس کا رونا، دونوں میں کبھی فرق بھی ہوتا ہے۔ عام آدمی کا ڈر اور خوف اس طرح کا ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی سزاؤں سے، وہ ڈرتا ہے کہ فرشتے ماریں گے، اللہ ناراض ہوں گے، جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی ہوگی، وہ ڈرتا ہے کہ قیامت کا عذاب اور دردناک تکالیف برداشت کرنا یہ بڑا مشکل ہوگا۔ وہ کبھی قبر کے سانپوں سے ڈرتا ہے، وہ کبھی فرشتوں کی سختی سے ڈرتا ہے، کبھی جہنم کے بچھوؤں سے ڈرتا ہے کہ مجھے جہنم کی غار میں دھکیل نہ دیا جائے۔ اور اللہ والوں کا خوف اور طرح کا ہوتا ہے، ان کو تکالیف تو چھوٹی نظر آتی ہیں، ان کے دل میں ایک بڑی غمناک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر میں گناہ کروں گا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ یعنی عام آدمی کو سزا کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ مجھے ماریں گے یا جہنم میں مجھے عذاب ہوگا، اسے اس بات کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن اللہ والوں کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی نافرمانی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ وہ اگر بڑھ چڑھ کر عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں پھر بھی قدم قدم پر یہی خوف رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ میرے رب کو میری عبادت پسند بھی آئی یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عبادت منہ پر نہ مار دی جائے، کیونکہ ریاکار لوگوں کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح مار دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ والے رات کے وقت آہیں بھرتے ہیں، روتے ہیں، اور پھر بھی اتنی عبادت کرنے کے باوجود، اتنے ریاضت کرنے کے باوجود، رونے کے باوجود، پھر بھی کہتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ ہم نے تو تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ہمیں جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے۔ کبھی کہتے ما عرفنا کا حق کا معرفتک، اے اللہ جو تیری پہچان، تیری معرفت ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی، ہمیں وہ نہ مل سکی، وہ حاصل نہ کر سکے۔ تو ان کی تو جن کی زندگیاں ساری عبادت میں گزری، وہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دل میں بھی خشیت الہی ہوتی ہے، اور اپنا دامن پھیلا کر کہتے رہتے ہیں اے اللہ اگر تو ہماری اس ریاضت کو، عبادت کو قبول کر لے تو یہ تیرا بڑا ہی فضل ہوگا، تیرا احسان ہوگا، اور اگر تو رد کر دے تو یہ تیرا عدل ہوگا، پھر بھی تو ظالم نہیں ہوگا، پھر بھی یہ تیرا انصاف ہوگا۔ کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ شیطان، ابلیس، اس نے اتنی زیادہ عبادت کی ہے کہ شاید کسی نے اتنی عبادت کی ہو، ہزاروں لاکھوں سال اس نے اللہ کی عبادت میں گزارے، فرشتوں میں رہ کر، لیکن ایک سجدے کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں سال کی عبادت کو ختم کر دیا، اور یہ راندہ درگاہ ہو گیا، ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس لیے ہر وقت انسان کو اس بات کا خوف رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بس میری عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائیں اور قبول بھی فرما لیں۔ قرآن کریم میں ایک قصہ آتا ہے، بلم بن باور، اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی، عبادت کرتا رہا، لیکن میرے پروردگار کی شان بے نیازی کا مظاہرہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی 500 سال کی عبادت کو پھینک دیا، پھٹکار کے رکھ دیا، اور اب اس کے بارے میں قرآن کے الفاظ بڑے خوفناک الفاظ ہیں کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اب اس کی مثال بھی کتے جیسی ہے۔ تو اگر اللہ چاہے تو 500 سال عبادت کرنے والی عابد کو کتے کی طرح اس کا حشر کر دے، تو اس لیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، تو انہیں ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کر اسے ولیوں کا سردار بنا دے،
یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، تو اس لیے اللہ کے نیک بندے دل میں خوف خدا رکھتے ہیں، خشیت الہی رکھتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی خشیت سے آنکھوں سے آنسو بہانا اور رونا، اس کے بھی احادیث کے اندر بڑے فضائل آئے ہیں۔ اس آنکھ کو چشم کہتے ہیں، چشم، اور ایک ہے چشمہ اور ایک ہے چشم۔ چشمہ جو ہے وہ زمین کی آنکھ ہے، اس سے بھی پانی نکلتا ہے، اور چشم جو ہے یہ انسان کی آنکھ ہے، اس سے بھی پانی نکلتا ہے۔ عربی زبان میں اسے بھی عین کہتے ہیں، اسے بھی عین کہتے ہیں، انسان کی آنکھ کو بھی۔ تو جس طرح چشمہ پانی کے بغیر بیکار ہوتا ہے، تو اسی طرح وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو نہ بہائے یا اللہ کی محبت میں آنسو نہ بہائے، تو یہ آنکھ بھی بیکار ہے۔ اور خشیت الہی جو ہے، اس کا اثر صرف انسانوں پر نہیں پڑتا، یہ اللہ کی دوسری مخلوقات پر بھی پڑتا ہے۔ آسمان و زمین بھی روتے ہیں، شمس و قمر بھی روتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک واقعہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے کوہ طور پر، تو راستے میں ایک پتھر نظر آیا، تو اس پتھر سے رونے کی آواز آئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام رک گئے اور اس پتھر سے مخاطب ہوئے، پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے اتنا؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن پتھروں کو بنا دیں، تو میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ کہیں میرے ساتھ بھی ایسا حشر نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دیں، تو اللہ کے خوف سے میں رو رہا ہوں، اللہ کے ڈر سے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس پر ترس آ گیا، کہنے لگے کہ اچھا میں جا رہا ہوں اللہ سے ملاقات کے لیے، تو میں تیری سفارش کروں گا اللہ میاں سے کہ اللہ تجھے جہنم سے نجات دے دے، جہنم میں تجھے نہ ڈالے۔ یہ بڑے خوش ہوا پتھر کہ موسیٰ علیہ السلام یہ تو آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر ایسا ہو جائے تو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں گئے، ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد جب واپس تشریف لا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ موسیٰ، آپ کسی سے سفارش کا وعدہ بھی کر کے آئے تھے، کسی پتھر سے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اوہ یا اللہ میں بھول گیا، یا اللہ مجھے اس پہ ترس آیا، پتھر رو رہا تھا آپ کے خوف سے، جہنم کی آگ کا ڈر تھا اسے، اے اللہ میاں میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ اسے تو جہنم کی آگ سے نجات دے دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی بات مانی، سفارش مان لی، قبول ہوئی، اور فرمایا کہ موسیٰ جاؤ اور اس پتھر سے کہہ دینا، اسے بشارت سنا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اب تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو کر واپس آئے اور پتھر کو بشارت سنائی اور آگے چل دیے۔ کافی عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اسی راستے سے گزر ہوا، آج پھر دیکھا کہ وہ پتھر پھر رو رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے میں نے تجھے بشارت نہیں سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جہنم سے نجات عطا فرما دی، تو اب پھر کیوں رو رہے ہو؟ اب رونا کس بات کا ہے؟ اس پتھر کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، جب آپ پہلے آئے تھے تو پہلے میں رو رہا تھا اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور اب میں رو رہا ہوں اللہ کی محبت میں، اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے میں رو رہا ہوں، شکر کے آنسو نکل رہے ہیں کہ میرے اللہ نے کتنا مہربان ہے میرے اوپر، کتنی مہربانی کی کہ مجھے دنیا ہی میں جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی، میرا اللہ کتنی محبت کرتا ہے، اس لیے اب میرے آنسو جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی محبت میں رونا یہ بھی فضیلت کا باعث ہے، اللہ کے خوف سے رونا یہ بھی فضیلت کا باعث ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ حشر کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور اس وقت بندے کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کی، اور اس وقت کوئی اور سایہ بھی نہ ہوگا، تو انہی میں سے ایک شخص جسے اللہ اپنی رحمت کا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، وہ حدیث میں آتا ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جو آدمی
تنہا بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے اور پھر اللہ کی صفات جلالیہ کو دل میں بسا لے اور اس پر خوف اور خشیت طاری ہو جائے اور آنکھیں اشکبار ہو جائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی صفات جمالیہ کا استحضار اور اللہ کی محبت، اللہ کی ملاقات کا شوق اس قدر غالب آ جائے کہ اللہ کی محبت میں اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو میرے اللہ کو اپنے اس بندے کی یہ محبوب ادا ایسی پسند ہے کہ اسی محبوبیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی یاد اور اس کے خوف سے رونا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور رونے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو اللہ کی یاد میں یا اللہ کے خوف سے روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ ان پر حرام فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے خوف اور ہیبت سے جس مومن بندے کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلیں، کچھ چھوٹا سا آنسو، اگرچہ وہ مقدار میں ایک مکھی کے سر کے برابر، ایک قطرے کے بقدر ہو، پھر وہ آنسو اس کی آنکھ سے بہہ کر اس کے چہرے پر پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالیں گے، جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیں گے۔ یعنی جو چہرہ خوف خدا کے آنسوں سے کبھی تر ہوا تو اس کو دوزخ کی آگ سے بالکل محفوظ رکھا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی ہیبت سے کسی بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے کسی پرانے سوکھے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیات بڑی عجیب ہوتی تھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھ رہے تھے تو آپ جب اس آیت پہ پہنچے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، تو آپ کو اپنی امت کا خیال آیا اور اس قدر روئے، اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ سے فرمانے لگے اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے جا کر پوچھو کیوں رو رہے ہیں۔ جبرائیل آئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل میں تو اپنی امت کی خاطر رو رہا ہوں کہ میری امت کہیں اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ میری امت کو عذاب میں مبتلا نہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کو یہ بشارت سنا دو کہ ہم آپ کی امت کے گناہ گاروں کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے، یعنی آپ کی سفارش کو قبول کریں گے، جس جس کو آپ جہنم سے نکالیں گے ہم انہیں نجات عطا فرما دیں گے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا رونا تھا۔ مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک شخص کا قصہ بیان کیا کہ ایک شخص نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، یعنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری، اللہ کی عبادت سے غفلت میں گزاری، نافرمانی والی زندگی گزارتا رہا۔ جب بڑھاپا آ گیا اور موت سامنے آئی تو اب اپنی پچھلی زندگی پر پچھتاوا ہوا، اسے اپنے گناہوں کی یاد آئی، اللہ کا خوف اتنا غالب ہوا اور آخرت کے برے انجام سے وہ اتنا ڈرا کہ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر راکھ بنا دینا، اور میری راکھ کو بھی کچھ حصہ پہاڑوں پہ، کچھ حصہ دریاؤں میں، کچھ حصہ جنگلوں میں بکھیر دینا، اور یہ ایسا اس لیے کہ میرا پتہ نشان بھی نہ رہے، کہیں اللہ مجھے جزا و سزا کے لیے دوبارہ زندہ نہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا تو میں نے ایسے گناہ کیے ہیں کہ اللہ کی قسم میرا رب مجھے ایسا عذاب دے گا کہ پھر دنیا میں کسی اور کو اتنا عذاب نہیں دے گا۔ یہ اس قدر اسے خوف، چنانچہ موت آ گئی اور بیٹوں نے وصیت کے مطابق اسے جلایا اور اس کی راکھ بنائی اور اسے بکھیر دیا مختلف جگہوں پہ۔ حضور فرماتے ہیں میرے اللہ نے پھر بھی اسے دوبارہ زندہ کر دیا، اللہ نے سامنے کھڑا کیا
میرے رب نے پوچھا ہاں بھائی تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کانپتے ہوئے کہنے لگا یا اللہ آپ کو پتہ تو ہے میری زندگی ساری نافرمانی میں گزری، تو مجھے آپ کے عذاب سے ڈر لگتا تھا کہ آپ مجھے سخت عذاب دیں گے، تو میں نے آپ کے خوف کی وجہ سے ایسا کیا ہے، اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ میری نافرمانیاں زیادہ تھی، میرے گناہ زیادہ تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تو نے سچ بولا، تو نے واقعی میرے خوف سے ایسا کیا، جا میں نے تجھے اپنی رحمت سے بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیں گے۔ تو یہ ہے خشیت الہی۔ تو ہمیں بھی یہی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ ہر لمحے ہر وقت کوئی آدمی اگر اچھی زندگی گزار رہا ہے تو اسے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کرے اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے، اور کوئی بری زندگی گزار رہا ہے تو اسے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں پر آنسو بہانے چاہیے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں جہنم کی آگ سے کس طرح بچ سکتا ہوں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آنکھ کے آنسوؤں کے ذریعے تو جہنم سے بچ سکتا ہے، یہی طریقہ ہے۔ تو یہی وہ ہتھیار ہے ہمارے پاس، یہی وہ چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنسو بہانے پر اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس لیے بات سچی ہے۔ تو ہمیں اپنے غلطیوں پر رونا چاہیے، اکیلے بیٹھ کر اپنے گناہوں کا مراقبہ کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اسی کا نام خشیت الہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب میں یہ کیفیت پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔